آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو نافذ العمل ہونا چاہیے اور اس کے اوپر منوان جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ہم سے ایک بات پہ حق پہ ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے. قانون سازی پارلیمان کا کام ہے اور یہ اختیار پارلیمان کے پاس ہے اور کوئی اور ادارہ اسے چھین نہیں سکتا. اچھا سر، یہ بھی کچھ بات کر لیتے ہیں سیاست کی. مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر فروری میں الیکشنز ہوتے ہیں، جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشنز ہوتے ہیں تو موسم سرد ہوگا. ان کو موسم میں سردی کی شدت کی وجہ سے شاید انتخابات کے اوپر کچھ ان کے کنسرنز ہیں، اور اب الیکشنز بھی 2 سے 3 ماہ ڈیلے ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی اگر کسی بھی ریزن کی وجہ سے الیکشنز 2-3 ماہ ڈیلے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، میرے قیادت کا بڑا واضح موقف ہے. چیئرمین بلاول نے کل بھی کیٹیگوریکلی کہا ہم تو الیکشن چاہتے ہیں. ہم آئین کو 12(10) سمجھتے ہیں. جو کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں ہم سمجھتے ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. لیکن یہ کہتے ہیں برف باری. مجھے آج اسٹل ریکال 1970 کے جو الیکشن ہوئے تھے، جنہیں آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ شفاف الیکشن ہوئے، تو وہ تو 7 دسمبر کو ہوئے تھے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں محترمہ کی شہادت ہوگی تو 18 فروری کو الیکشن ہوئے. تو یہ کوئی جواز نہیں ہے. برف باری کا فیسیلیٹیٹ کرنا، ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن پہ جانا گورنمنٹ کا کام ہے. یہ مولانا صاحب کا کام نہیں ہے. یہ مولانا صاحب کی، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اس ادارے کی ذمہ داری ہے جو الیکشن کروانے کا ذمہ دار ہے. یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے اور الیکشن کمیشن انتظامیہ کو استعمال کر کے وہ فیسیلیٹیٹ کرے. تو یہ کوئی جواز نہیں ہے. دوسری بات وہ معیشت والی، ہم بڑے عرصے سے 1958 سے آنورڈ دیکھ رہے ہیں پہلے احتساب پھر انتخاب، اور پھر پہلے احتساب پھر انتخاب پہ دیکھیں غیر جمہوری قوتیں وہ 8-8 10 سال 11 سال وہ رہی ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا، نگران حکومت نے ابھی ایک حاضر سروس جنرل صاحب کو چیئرمین نادرا اپوائنٹ کیا ہے، اور ابھی یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس طرح کی مزید اپوائنٹمنٹس بھی کی جائیں گی. آپ کے خیال میں یہ درست فیصلہ ہے؟ بالا جی، it will be examined, somebody might challenge it also, لیکن بنیادی بات ہے کہ انڈر certain rules کہ آرم فورسز کے لوگوں کا 5% کوٹا بالکل سول سروسز میں ہوتا ہے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کوئی ایس پی، کیپٹن، کوئی اسسٹنٹ کمشنر جو انڈکٹ ہوتے رہے سول سروسز میں، وہ تو ہے. اور پھر اس میں نادرا کے ایکٹ میں اس میں اٹ پرووائڈس کہ جی اپوائنٹمنٹس کیسی ہونی ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کرٹیسزم کس پہ آئے گا؟ آرم فورسز پہ. اور آرم فورسز پہ کرٹیسزم آنا نہیں چاہیے اس وقت اس اسٹیج پہ، کیونکہ آرم فورسز کے ذمہ بہت ذمہ داری ہے. جن کرائسس میں آج پھنسے ہوئے ہیں ٹیررزم کی اور کراس بارڈر انکلوژن جو سٹارٹ ہے، وہ آرم فورسز ہی اس کو روک سکتی ہیں. جو سول سروسز کے لوگ وہ تو نہیں روک سکیں گے. جو پیراملٹری فورسز ہیں ان کو، بلکہ آرم فورسز کو، ان کی ذمہ داری اس ملک کا دفاع کی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دفاع کو مؤثر طریقے سے آرم فورسز جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. پبلک ایٹ لارج کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ دیکھیں 12 ربیع الاول کو کیا ہوا. آپ بذریعہ آرم فورسز روک سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پاکستان کی عوام ہے فوج کے پیچھے کھڑی ہو تاکہ اس ٹیررزم سے ہم نجات حاصل کر سکیں. اس طرح علیحدہ موقف اختیار کرنے سے آپ اس مینت سے بچ نہیں سکیں گے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق چیئرمین سینٹ نیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی گفتگو آپ نے تفصیلاً سنی. ہم نے کوشش کی کہ آج کے پروگرام میں ہم پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو سماعت ہوئی رواں ہفتے ہم اس کو بھی ڈسکس کریں. اس کے اوپر جو پولیٹیکل اینگل ہے اس کو ہم نے پروگرام میں ایکسپلور کرنے کی کوشش کی. پھر ہم نے اس ایکٹ کے اوپر آج کی ڈیٹ پر اس ایکٹ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں نافذ العمل ہیں نیر بخاری صاحب کے نزدیک، وہ ہم نے ڈسکس کیا. اور انتخابات جو ایک بڑا اہم سبجیکٹ ہے، اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی صاحب اس حوالے سے ایک لیٹر بھی لکھ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو جنوری میں الیکشنز کے حوالے سے بات کی ہے، یہ آلریڈی اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے انہوں نے، اور یہ ایک انکانسٹیٹیوشنل اٹیمپٹ ہے، انکانسٹیٹیوشنل موو ہے الیکشن کمیشن کی
ایز پر سینیٹر رضا ربانی صاحب، کیونکہ ایک آئین بڑا کلیئر ہے کہ اگر اسمبلیز بیفور 10 ڈیزالو ہوں تو اسمبلیز کی ڈیزولوشن کے 90 روز کے بعد انتخابات ہونا ضروری ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ نگران حکومت کا یہ جو سیٹ اپ ہے یہ کتنا طول پکڑتا ہے. آیا جنوری کے آخر میں بھی انتخابات ہو پاتے ہیں؟ یعنی آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.